یہ بات کر کے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دس از ناٹ دی اینڈ آف دا اسٹوری. یہ تو ابھی ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. آج ہم اس قابل ہو گئے کہ ڈینگی کو ہم جانتے ہیں کہ یہ کس بلا کا نام ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، سرویلنس کس طرح کرنی ہے، سٹی گورنمنٹ نے کس طرح اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ پھر ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو کریٹو سائڈ جو ہے اس کو ہم نے کس طرح مستحکم کرنا ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اگر میں یہ نہ کہوں تو بات ادھوری رہ جائے گی کہ اگر یہ سری لنکا میں 30 سال سے ہے، تھائی لینڈ میں 50 سال سے ہے، انڈونیزیا میں یہ 40 سال سے ہے، اور وہ اس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں ہر سال. ہمارے ہاں تو یہ بن بلایا وہ مہمان پچھلے 5-6 سال سے ہے آیا ہے، اور اس سال اس نے تباہی مچائی ہے. ہمارا فرض یہ ہے، حکومت کا، عوام کا، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کا، اور انجینئرنگ یونیورسٹی جہاں پر آپ کیمیکل انجینئرنگ بھی پڑھتے ہیں، الیکٹریکل بھی پڑھتے ہیں، جہاں پر آپ میکینک بھی پڑھتے ہیں، آپ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے بطور اسٹوڈنٹ بھی، اور اس کیمپس کے اسٹوڈنٹس ہونے کے ناطے کہ آپ نے ہماری ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، آپ کی فیکلٹیز نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. آپ نے ویسے بھی محلوں میں جا کر جہاں پر آپ رہتے ہیں، یو ہیو ٹو بی دا ٹارچ بیئرز، دا لیڈرز آف ہاؤ ٹو disseminate information about dengue and how to teach people preventive measures, curative measures. یہ نالج، یہ حفظان صحت کے اقدامات، یہ پریونٹیو میجرز، یہ اگر میں خود اکیلا کر سکتا ہوتا تو یقین کرے کہ میں آپ کی سما خراشی نہ کرتا، میں آپ کا وقت ضائع نہ کرتا. لیکن اس میں پوری قوم نے حصہ ڈالنا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ نے حصہ ڈالنا ہے، اسٹوڈنٹس نے، اس ملک کے لاکھوں اسٹوڈنٹس نے. اور یہ میں آپ کو کوئی خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. اگر ایسی میں I am not into a business of flattery at all, but I believe from the core of my heart, it's an article of faith with me that our youth, and more so our talented, educated youth, you are the one who is going to unlock the prospects and the gates of prosperity and progress of Pakistan. اور یہ کیوں یہ وجہ بھی سن لیں آپ کہ آپ کے دلوں میں پاکستان کی تڑپ ہے، آپ کی جواں ہمت ہے، آپ کے اندر ولولہ ہے، سوچوں کے دہارے آپ کے ہر طرف کھلے ہوئے ہیں، آپ کے جو اذہان ہیں وہ دن رات نالج اور علم کے شوق میں راتوں کو آپ پڑھتے ہیں، دن میں پڑھتے ہیں، اور آپ کو چونکہ کسی اور چیز سے ایسی جو ڈیزیزز، بیماریاں یا خرافات جس سے ایک ایسی عمر کا آدمی جس میں گھر چکا ہوتا ہے، وہ ابھی آپ کے قریب سے نہیں یا دور سے نہیں گزری. مثال کے طور پر میجورٹی آف یو must be very, very honest people. All of you must be very truthful. You would be very humble, obedient, yet you will not mince words, and you will always talk which is good for Pakistan, which is fair for Pakistan, and which is in Pakistan's interest. That's why I say, ابھی جب کوشچن آنسر کا سیشن ہوا، میری دعا ہے کہ نہ ہو، کیونکہ آپ کھڑے ہوں گے تو مجھ سے تیر بہدف مجھ سے آپ سوال پوچھیں گے کہ شہباز شریف بتاؤ یہ بات کس طرح ہے، یہ بات کس طرح ہے. یہ آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو کڑوا سچ بولنے کی ہمت آپ کو دی ہے، آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں شعور ہے، اور پاکستان کی تڑپ یقیناً پشاور سے لے کے کراچی تک کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے بچا کر دنیا کی عظیم قوت بنائے. اس لیے میرا ایمان ہے کہ آپ مستقبل کی کرن ہیں، آپ مستقبل کی امید ہیں، خالی اس کیمپس میں نہیں، پورے پاکستان کے کیمپسز میں، پورے پاکستان کے اسکولوں اور کالجوں میں، کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے اس میں اتنی انرجی ہے کہ وہ مشکل ترین معاملات کو حل کرنے کا سلیقہ بھی ان کو ہے، ڈھنگ بھی ہے، اور علم بھی ہے، اور شوق بھی، اور ذوق بھی، اور تڑپ بھی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج میں آپ کے کیمپس میں آیا ہوں کہ ڈینگی جو ایک نیا ایک انفیکشن، ایک نئی بیماری آئی ہے جس نے
یہ تباہی مچانا چاہی، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی محنت سے، والنٹیئرز بھی ہیں آپ کی محنت سے اور ہر ادارے کی، ہر ہسپتال کے عملے کی محنت سے ابھی بھی اس ڈیمیج کنٹرول کو خدا تعالیٰ نے منیمل لیول پر رکھا ہے. مگر اس کے علاوہ اور بھی ماضی میں although this is a different kind of dengue which has infected and hit Lahore, but a different kind of dengue or various dengues has hit Pakistan for the last 64 years. Dengue infection of corruption, dengue infection of loot and plunder, dengue infection of beggary, dengue infection of accepting doles and handouts from foreign forces at a price which no honorable soul would be prepared to pay, which involves your honor, your dignity, and at times it destroys your independence. Dengue of various sorts, which has led this nation to become idle and not hardworking. Dengue infection of lack of honesty, dengue infection of lack of truthful articulation, dengue infection of lack of efforts, untiring efforts. That is another issue which must be bracketed with this new dengue. Otherwise, the story will be incomplete. So my dear students, I think here we are. This is a dengue we are battling with, but we have to battle with all other dengues which has infected Pakistan's soul for the last 64 years. اور اس کے لیے میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں اور کچھ شاید آپ پوچھنا چاہیں گے کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. 64 سال میں پاکستان کو خود ہم نے لوٹا اور برباد کیا اور تباہی کی دہانے پہنچا دیا. یہ ایک طویل کہانی ہے. آپ پوچھیں گے کہ کون زیادہ ذمہ دار ہے؟ میں کہوں گا کہ سیاستدان بھی ذمہ دار ہیں اور ملٹری ڈکٹیٹرز بھی ذمہ دار ہیں. میں جنرل اکرم کی بات نہیں کر رہا، یہ تو آپ کو اس ادارے کو بہت شاندار طریقے کر رہے ہیں. And I must tell you, well, since he's been mentioned here, Vice Chancellor General Akram, I have highest of regards for him. I didn't know him from Adams. I met him in 1998, 97? 98. And I met him, it was a just freshly retired soldier from Pakistan Army. تو میں نے ان سے چند باتیں کی اور میں نے کہا کہ میں آپ کو اپنا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایکسیپٹ کریں وائس چانسلر یو ای ٹی کا. تو انہوں نے کہا جی میں کروں گا، آپ مجھے سپورٹ کریں گے؟ میں نے کہا دل و جان کے ساتھ، کہ اگر تعلیم کے میدان میں ہم پیچھے رہ گئے تو پھر ہمارا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا. اور اس کے بعد یہ یہیں رہے. میں جلاوطی میں چلا گیا، غریب الوطنی میں چلا گیا. یہ یہاں پر ان 11 سالوں میں یہاں پر رہے. ماشاءاللہ تدریس کا کام جاری رہا اور بہت شاندار ان کی خدمات ہیں. اور میں جلاوطنی میں ایسے جرنیل کو جو علم کی شمع منور کر رہا تھا، اس کے لیے ہمیشہ میں دعا گو تھا. اور ابھی جب دوبارہ ان کا ٹینیور پورا ہوا تو دوبارہ ان کی فائل آئی تو مجھے بتایا گیا کہ جو ریسرچ کمیٹی نے یہ 3 نام دیے ہیں، ان میں 3 ناموں میں جنرل اکرم صاحب کا بھی تھا. میں نے کہا کہ آنکھیں بند کر کے اس فائل کو اوکے کرو اور ان کو واپس 3 سال جاب کرنے دو. مگر آج تک میں نے ان کے ساتھ 1 to 1 کبھی کھانا نہیں کھایا، نہ میرے یہ کوئی جاننے والے یا دوست ہیں. ان کا بے حد احترام کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑے ادارے کے وائس چانسلر ہیں. مگر میرا جو ان کے ساتھ گہرا رشتہ یہ ہے کہ اس تعلیمی درسگاہ میں یہ انتہائی امانت
دیانت اور شعور کے ساتھ اس ادارے کو آگے چلا رہے ہیں۔ مگر کاش اب جنرل اکرم صاحب اپنے باقی پیٹی بند بھائیوں کو کہتے کہ یہاں پر مارشل لا نہ لگاؤ، اور اپنا فوج جو ہے وہ اپنے سرحدوں کی حفاظت کرے اور پاکستان کی حفاظت کرے۔ جو چار یہاں پر مارشل لا لگے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سیاستدانوں نے بھی اس ملک کا حلیہ بگاڑا اور مارشل لا نے بھی اس ملک کا حلیہ بگاڑا۔ مگر میرے انتہائی پیارے طالب علموں، میں بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بیلنس شیٹ ڈرا کریں تو بیلنس شیٹ میں جہاں پر لائبلٹیز دونوں طرف ہیں، پولیٹیکل رجیم میں بھی اور ادھر ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں بھی، تو اس میں جو لائبلٹیز جو ہیں وہ یقیناً وہ ملٹری رول میں زیادہ ہیں اور سیاستدانوں کے رول میں کم ہیں، اس لیے کہ 16 دسمبر 1971 کسی سیاستدان کے دور میں نہیں آیا تھا، وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا یحییٰ خان، جس نے قائد کے پاکستان کو دو لخت کر دیا۔ اس سے بڑا گھناؤنا جرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں بات کو سمیٹتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 64 سالوں میں ہم سے اجتماعی طور پر بہت بلنڈرز ہوئے، غلطیاں ہوئیں، لیکن آج پاکستان کو اگر بنانا ہے، پاکستان کو سنوارنا ہے، نہ صرف ہمیں اپنی انٹروسپیکشن کرنی ہوگی، ہمیں اپنا کڑا احتساب کرنا ہوگا سیاستدانوں کو، بیوروکریٹس کو، جرنیلوں کو اور پولیس افسران کو، ججوں کو، جن کی ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے کہ وہ تاریخ کا دھارا موڑ سکیں۔ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہ صرف کڑی ہونی چاہیے بلکہ اتنی ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے کہ عوام کہہ سکے کہ واقعی یہ ہمارے حکمران نہیں ہیں، یہ ہمارے سچے خادم ہیں، تب پاکستان جو اس کی تقدیر بدلے گی۔ میں آخر میں میں قاسمی صاحب کے ان اشعار سے بات کو ختم کروں گا کہ نہ جانے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پاکستان کے دور میں جہاں پر ہر طرف اندھیرا ہے اور اجالوں کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، تو اس کا پیغام قاسمی صاحب کے ان اشعار میں ہے کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے۔ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے، خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے، اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔